بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسری نشست ہے جی، جو ہمارا موضوع ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ مساجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا رول کیا ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح میں اور تربیت میں۔ اس میں ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں کئی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، بالخصوص اس بات کو کہ لوگوں میں مقصد حیات کو عام کرنا، یعنی یہ بتانا کہ اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم اپنا پورا ایک بلڈنگ کو کھڑا کریں گے جو کہ دین اسلام کی بلڈنگ ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا کر کہ اصل میں تمہارا مقصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ معاشرے کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو مساجد کے اندر زیادہ تر جو لوگ اس وقت مساجد کا رخ کرتے ہیں وہ 40 سال سے زائد عمر کے مرد حضرات ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اگر آپ عام ایک مشاہدہ کریں تو 40 سال کی عمر سے اوپر کے مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ سینئر جو آپ کے معاشرے کے لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو نوجوان طبقہ ہے وہ مساجد میں اس طرح دیکھنے میں نظر نہیں آتا جتنے معاشرے میں ان کا رول ہے۔ مثلا نوجوان نسل جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں 60 سے زائد فیصد نوجوان ہیں، لیکن یہ نمبر آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے خواتین کا ایک بہت بڑی اکثریت ہے ہمارے معاشرے میں، ان کا بھی آپ کو زیادہ رول مسجد کی ڈیولپمنٹ میں نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ نے پورے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس میں مرد حضرات بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، بچے بچیاں بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ ان تینوں پر جب کام ہوگا تو پھر جا کے کہیں آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اس مقام پر پہنچے گا جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک اسلامی معاشرہ ہو، جہاں پہ ہماری مائیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہوں، سمجھدار ہوں۔ کیونکہ آپ اگر یہاں سے بات شروع کریں کہ عورت کا کردار کیا ہے اور عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوسری طرف وہ حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی جب بات کی تو دجال کے فتنے کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھپھو کو کہ وہ گھر کے ستون سے باندھ دے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل جائیں اور دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے بارے میں علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، شرح بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات خواتین جو ہیں وہ علم کے اعتبار سے اس مقام پر نہیں ہوتی جہاں پہ ایک مرد جو ہے وہ دینی علم حاصل کر رہا ہے، چلو اور اگر وہ دین نہ بھی پڑھتا ہو تو کم از کم جمعے کے جمعے اس کو ایک ٹیکہ لگ جاتا ہے دین اسلام کا، اس کو ایک ڈوز مل جاتی ہے جمعے کے جمعے، جہاں پہ کچھ نہ کچھ تو اس کو پھر بھی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن خواتین جو ہیں اکثر اس علم سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا آپ کلچر اٹھا کے دیکھ لیں، خواتین جو ہیں زیادہ تر ان کو مصروف کیا گیا ہے ڈراموں کے ساتھ، مارننگ شوز کے ساتھ، ٹی وی کے اوپر پروگرام چل رہے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اپنے کھانے پکا رہی ہیں، ساتھ مارننگ شو لگا ہوا ہے، کھانے پکا رہی ہیں، ساتھ کچھ اور اپنا ڈرامہ شامہ چل رہا ہے، ساتھ سارا دن یہی چلتا رہتا ہے۔ پھر گپیں ہوتی ہیں، فون پہ بات ہوتی ہے، فون پیکیجز اتنے سستے کر دیے گئے ہیں کہ جی اتنے منٹ میں بات کریں، واٹس ایپ پہ کال ویسے فری ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں لوگوں نے کانوں میں جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے، ایئر پیس لگایا ہوتا ہے، اور وہ باتیں چل رہی ہیں گھنٹوں گھنٹوں، اور ان باتوں میں بھی کیا ہو رہا ہے، زیادہ تر غیبتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی گھر کا ایک سنیپ شاٹ ویو اگر آپ لینا چاہیں، آپ اس کو دیکھنا چاہیں کہ وہاں پہ عام حالات کیا چل رہے ہیں، تو عام حالات تو یہی چل رہے ہیں۔ مردوں کو بھی مصروف رکھا ہوا ہے، مردوں کو مصروف رکھا ہوا ہے خبرنامے کے اندر، تو جی آج جی فلاں اینکر پرسن کا جی وہ ٹاک شو ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے، جی آج فلاں کا ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے، آج جی فلاں کا شو ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے، وہ تبصرے دیکھ رہے ہیں۔ اور مرد حضرات تبصرے دیکھنے کے بعد اس تبصرے پر تبصرہ کرتے ہیں آفس جا کے۔ اب جی آفس چلے گئے صبح، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، چائے منگوائی، اچھا جی وہ کل رات کو دیکھا تھا جی آپ نے فلاں اینکر کا شو، ہاں جی دیکھا تھا، او جی اب اس تبصرے پہ تبصرہ ہوگا۔ تو یعنی ہمیں بنایا گیا تھا ایسی قوم جس کو نور علی نور ہونا چاہیے تھا نا، کہ نور کے اوپر نور، لیکن ہم تبصرہ علی تبصرہ ہو چکے ہیں کہ ایک تبصرے کے اوپر دوسرا تبصرہ۔ تو ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ نوجوان نسل کو آپ دیکھ لیں، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کی طرف راغب کیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ چاہے فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے اسنیپ چیٹ ہو، اللہ معاف کرے ٹک ٹاک ہو، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں میرے سے کہ اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نوجوان نسل کو مصروف رکھنے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ پھر بہت ساری ایسی ویڈیو گیمز معاشرے میں انٹروڈیوس کرا دی گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہیں، یعنی وہ جب کھیلنا شروع کرتا ہے ایک بندہ تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑے۔
پب جی ہے, فورٹ نائٹ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نوجوان نسل کو آج اس وقت جو ہے نا وہ ٹائم ضائع کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایسے پروگرامز, ایسے چینلز یوٹیوب پہ اور دیگر یعنی آن لائن پلیٹ فارم پہ آپ کہیں جو کہ فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو نوجوان نسل کو اس وقت بہت زیادہ مصیبتیں درپیش ہیں. مطلب ہم لوگ آج سے اگر 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو اس لیول کا میڈیا انفلوئنس نہیں تھا جو آج ہے. یعنی ایک زمانہ تھا, آپ لوگوں کو شاید یاد ہو, جب ٹی وی پہ صرف ایک چینل آتا تھا اور وہ تھا پی ٹی وی, اور وہی ایک ٹائم پہ شام پتہ نہیں 3 بجے یا 4 بجے سٹارٹ ہوتا تھا اور رات کو فرمان الہی کے بعد ختم ہو جاتا تھا. مطلب سمجھ لیں کہ 11 بجے ٹرانسمیشن ختم ہو گئی, اب ٹی وی بند ہے, آپ ٹی وی لگائیں گے بھی تو کچھ نہیں آئے گا. تو اس میں کم از کم لوگوں کو پتا تھا کہ جی میری مرضی کا پروگرام جو ہے نا وہ 7 سے 8 بجے آتا ہے یا 8 سے 9 آتا ہے, بس وہ دیکھا اور ختم ہو گیا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے, لیپ ٹاپ کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے آپ کسی وقت بھی کوئی بھی کانٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا کھول کے پلیٹ میں رکھ دی آپ کے سامنے. اور ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی, موبائل فون, یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں, اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. مثلاً ایک چھری ہے نا, اب چھری کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے, چھری حلال ہے یا حرام ہے؟ چھری بذات خود تو حرام اور حلال نہیں ہے, لیکن چھری کا استعمال جو ہے وہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے. چھری کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ نے بکرا ذبح کر دیا اور فیملی کو کھلا دیا, بہت اچھی بات ہے. چھری سے آپ نے سیب کاٹ کے لوگوں کو دے دیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اسی چھری سے کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے. اسی طرح سے سوشل میڈیا جو ہے, جو ہمارے گھروں میں, سب کے گھروں میں آج موجود ہے, سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو دیکھا یہ جائے گا سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ جو لیکچر آپ سن رہے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں آپ, تو یہ استعمال تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارا شر ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ سبحان اللہ, یعنی وہ چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ہمارے گھروں میں ہوں گی, آج وہ بھی ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں. تو جب ہم لوگ چھری جو ہے کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے, آپ دیکھیں مختلف اسکولوں کے اندر بچوں کو چھوٹی کلاسوں میں, کلاس 1 2 3 میں وہ کینچی بھی نہیں پکڑاتے. وہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ بچہ ہے نا, چھوٹا ہے, وہ کینچی کسی کی آنکھ نکال دے گا, کسی کو زخمی کر دے گا, وہ نہیں دیتے. کہتے ہیں جب چوتھی کلاس میں آئے گا تب اس کو نا کینچی کا استعمال بتائیں گے, اور پھر وہ اس سے پہلے وہ پلاسٹک والی کینچی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نقصان دہ نہیں ہوتی. لیکن جو یہ موبائل فون ہے, یہ جو لیپ ٹاپ ہے, یہ دینے سے پہلے ہم نے کوئی بچوں کی تربیت کی تھی کہ بیٹا میں تمہارے ہاتھ میں ایک چیز دے رہا ہوں, اس کا خیال کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کینچی سے یا چھری سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ آج کی یہ ڈیوائس ہے. کینچی سے یا چاقو سے آپ کی صرف جان جا سکتی ہے, موبائل فون سے آپ کا ایمان جا سکتا ہے. اور مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی کہ اس کا صحیح استعمال کیا اور غلط استعمال کیا ہے. بس ایک چیز جی باہر سے نہیں آ گئی, جی وہ نیا فون آیا, جی چلو جی بچوں کو پکڑ کے دے دو. ہم اپنی طرف سے ان کے ساتھ رحم کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ ہم اپنی طرف سے ان پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے کو جی موبائل فون بھی دیا ہوا ہے, لیپ ٹاپ بھی دیا ہوا ہے, بچہ ماشاءاللہ خود بخود ہی جی سب کچھ کر لیتا ہے. اب ہمیں کیا پتا بچہ کہاں کہاں جاتا ہے. انشاءاللہ اچھا گمان تو رکھتے ہیں, لیکن بہرحال سچویشن یہ ہے کہ اکثر والدین کو لگتا نہیں جی ہمارا بچہ خراب کام نہیں کرتا. تو میں جو روزانہ کی بنا پہ 100 یعنی درجنوں سے کہہ کے آپ 100 ای میل آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, واٹس ایپ پہ آتے ہیں, فیس بک پہ آتے ہیں, انسٹاگرام پہ آتے ہیں, وہ کس کے بچے ہیں؟ وہ ہمارے تو بچے ہیں. یعنی ماں باپ کو کہتے نہیں ہمارا بچہ نہیں کرتا, باقی کرتے ہوں گے, ہمارا نہیں کرتا. میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے بچے ہیں جو ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے بچے ہیں جو ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ پڑ گیا, ابو کو نہ بتائیے گا, امی کو نہ بتائیے گا, اس وقت سچویشن یہ ہے. تو میں ترس کھاتے ہوئے اپنی اس نوجوان امت کے اوپر, ترس کھاتے ہوئے ہماری آج کی نوجوان نسل کے اوپر آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ مسجد کا, محراب کا کام اب یہ ہے کہ اصل میں معاشرے کے مسائل کو حل کرنا. سب سے پہلے جو میں نے پچھلے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا, مقصد حیات سے جوڑنا, سب سے پہلی بات وہ سب سے ضروری ہے. اس کو ہم سکپ نہیں کر سکتے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے, یہ سب سے پہلے کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی قوم کو مشکلوں سے, مصیبتوں سے نکال کر اللہ کی راہ پر لگانا ہے. یہ ہمارا اصل کام ہے. تو اس میں ہم نے صرف یہ نہیں کہ جی 40 سال سے اوپر کے مردوں کو ہی بس ڈیل کرنا ہے, نہیں, ان کو تو کریں, ضرور کریں, 1000 دفعہ کریں, لیکن خواتین کے لیے بھی کوئی پروگرام ہونے چاہیے, بچوں کے لیے پروگرام ہونے چاہیے, بچیوں کے لیے پروگرام ہونے چاہیے, ہماری نوجوان نسل کے لیے پروگرام ہونے چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنا,
یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت ارشاد فرمائی سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا، اخرجت للناس، من ناس نہیں کہا کہ لوگوں میں سے اٹھایا گیا، نہیں، لوگوں کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا لوگوں کے لیے؟ کہ تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس مسجد سے اچھا کون کر سکتا ہے؟ مسجد سے اچھا کردار امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا اور کون کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو اب آپ سمجھیں کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ تو خواتین کی تربیت کے لیے، خواتین کی اصلاح کے لیے میں نے آپ کو بتایا وہ جو حدیث ہے کہ جہاں پہ دجال کے وقت آنے کے ٹائم پہ ایک شخص اپنی ماں کو ستون سے باندھ دے گا، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی خالہ، اپنی پھپھو کو ستون سے باندھے گا۔ کیوں؟ کہ خدا نہ خواستہ یہ اگر باہر نکل گئیں تو دجال کے فتنے میں نہ آ جائیں۔ تو اس کی تشریح میں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے بیان یہ کیا کہ اس کی مین وجہ جو ہے باندھنے کی یہ ہے کہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے دجال کون ہوتا ہے، کبھی سنا ہی نہیں بھائی، مسجد میں ہم کبھی مسجد گئے ہی نہیں، کبھی وہاں سے قرآن پڑھا ہی نہیں ہم نے، کبھی حدیث پڑھی نہیں، کبھی کسی نے سکھایا نہیں، کبھی کلاس ہی کوئی نہیں ہوئی اس پرٹیکولر موضوع کے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں دجال۔ یعنی سبحان اللہ، اتنی ہماری لا علمی ہے کہ دجال ہمارے منہ کے آگے کھڑا ہو، ہمیں پتہ نہیں ہوگا یہ دجال ہے، کیونکہ پتہ نہیں نا، ہر بندہ اپنی طرف سے سوچ رہا ہے۔ آج آپ جا کے لوگوں سے انٹرویو لے کے پوچھیں بھائی دجال کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کو کہے گا اس کے سر پہ صرف ایک بڑی سی آنکھ ہوتی ہے، کوئی کہے گا یوں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہوتا ہے، کوئی کہے گا امریکہ دجال ہے، کوئی کہے گا ٹی وی دجال ہے، کوئی کہے گا فلاں ہے۔ تو اصل میں تو جو احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت سے ڈسکرپشن موجود ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو اس لیے ایک شخص جو ہے وہ ڈر رہا ہوگا کہ میری ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پڑھائی نہیں گیا۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ ہم ہی نے کرنا ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ سے کہا کہ عورتوں کی لا علمی تو اپنی جگہ پہ، دوسری طرف نوجوانوں کی لا علمی۔ نوجوان نسل جو ہے، یعنی صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو ہرانا ہو بغیر جنگ لڑے تو ان کے نوجوانوں کے اندر یہ فحاشی اور بدکاری اس کو عام کر دو، یہ ناچ گانا عام کر دو ان میں۔ اگر کسی قوم کو بغیر لڑے ہرانا ہو تو کیا کرو؟ نوجوانوں کو برباد کر دو ان کے۔ آج آپ دیکھ لیں ویسٹ کی طرف سے جو ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ملک کے اندر پورنوگرافک انڈسٹری جو ہے، فحش مٹیریل جو دکھایا جاتا ہے وہ کس حد تک ایکسیس ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر یہ ٹک ٹاک جیسی ایپس جو ہیں اس کے اوپر ساری عوام کیا کر رہی ہے؟ کس قسم کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، کس قسم کے کاموں میں لوگ ملوث ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، شاپنگ سینٹرز میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہمارا امت کا اگر آپ دیکھیں تو ایک نظر آتا ہے کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ ہے، بھول گئے ہیں کہ شاید جنت اور جہنم بھی کچھ ہے، بھول گئے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ویسٹرن ورلڈ سے جو ہمارے اوپر ایک سمجھ لیں کہ کلچرل یلغار ہو رہا ہے وہ بہت ایکسٹریم پہ ہے۔ ایک طرف مجھے خوشی بھی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر دو ایکسٹریمز آپ کو نظر آ رہی ہیں، دو، بلکہ میں کہوں گا کہ دو سائڈز ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ نوجوان جو کہ آج دین کو خود سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا بگاڑ کتنا زیادہ ہے، ویسٹرن ورلڈ ویو کو فالو کرنے کا بگاڑ کتنا زیادہ ہے۔ تو بے شمار ماشاءاللہ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اب دین کی طرف آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے، مختلف درس و تدریس کے پروگرام اٹینڈ کر کے۔ الحمدللہ یونیورسٹیوں کے اندر میں بھی پڑھاتا ہوں، پورے پاکستان میں ٹریول بھی کرتا ہوں، مختلف یونیورسٹیوں کو وزٹ بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھے کہ ماشاءاللہ بہت ساری خواتین وہاں پہ باپردہ بھی ہیں، الحمدللہ۔ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو اب ماشاءاللہ مساجد کا رخ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تھوڑا تھوڑا یہ بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا وہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر تعداد نہیں کی ہے، یعنی دو لوگ جو ایکسٹریمز پہ ہیں، وہ ایک وہ لوگ جو واقعتاً دین کو پریکٹس کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، ایسے لوگ بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو بالکل لادین ہیں، ملد ہو چکے ہیں، دین سے متنفر ہو چکے ہیں، دین کو عمل نہیں کرنا چاہتے، سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم، لبرلزم یہ زیادہ بہتر چیز ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف بیچ کے وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت کنفیوزڈ ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس سائڈ پہ جائیں یا اس سائڈ پہ جائیں۔ تو اگر مساجد اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کریں، اگر علماء، ائمہ کرام اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کریں، تو یہ جو لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ الرحمن ہم لوگ دین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں اور جینوئنلی کنفیوزڈ ہیں، مطلب واقعی میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ واقعی میں اگر آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے پوچھیں تو ان کو بتائیں تو کہ سبحان اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھی یہ بات،
آپ نے جو بات آج بتائی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھی کہ اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے زندگی میں، اصل میں اللہ تعالیٰ کس چیز پر پکڑتا ہے اور کس چیز پر چھوڑ دیتا ہے، یہ تو میں معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ اسکولنگ سسٹم میں یہ بات صحیح طریقے سے واضح طور پر بیان نہیں کی گئی. جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے یا اسلامیات ہے 50 نمبر کا ہے، اس میں آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز اس لیے ہمارے نوجوانوں کو آج ان کے مسائل سے باہر نکالنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم نے معاشرے میں پرابلم سالورز بننا ہے، ہم نے لوگوں کے مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے، ان کو بتانا ہے دینی اعتبار سے. تو ہمارے پاس بھی جو ہمارا ادارہ ہے یوتھ کلب کا، اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں کہ جی میرا کہیں پہ حرام چکر چل رہا تھا، اب میں کیا کروں. کسی نے کہا کہ جی میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی، اس میں سود کا کام کرنا پڑے گا. اب کوئی کہتا ہے جی میرا یہ ہو گیا. اب بہت سارے مسائل ہیں، اتنے زیادہ ایشوز ہیں، لوگ اب وہ لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی الحمدللہ ان کے پاس جائیں گے تو یہ صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. کوئی اپنی طرف سے کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے، علماء کے ساتھ جوڑیں گے، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں آپ کے دینی اعتبار سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ قائم کریں گے، مسجد کے ساتھ جوڑیں گے الحمدللہ. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اس سے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی تقوی والوں کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ تقوی پر ہوں گے، اصل میں ہدایت انہی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ یعنی 5ویں آیت میں یہ بتایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. تو یہ جو کامیابی ہے یہ دراصل کہاں کی ہے؟ یعنی جب ہم اپنی عوام سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دین پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامیابی صرف تمہاری آخرت کی ہے، آخرت کی تو ہے ہی ہے لیکن دنیا کی بھی ہے. اور اس کی دلیل آپ کو قرآن مجید سے مل جاتی ہے سورہ طلاق میں، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو ہر مصیبت سے ایک راہ فرار دیں گے، خارج ہونے کی جگہ دیں گے. یعنی جب بھی ایک بندہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، دین پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالیں گے. یہ میں وعدہ کر رہا ہوں نا، یہ وعدہ اللہ کا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم تقوی والے بن جاؤ، اگر تم دین پر چلنے والے بن جاؤ تو مصیبتوں سے تمہیں میں نکالوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور پھر صرف مصیبت سے باہر نہیں نکالوں گا، پھر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یہ میرا آپ سے وعدہ نہیں ہے. میرا وعدہ 2 نمبر اور فراڈ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا، اللہ اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالیں گے، اور مصیبت سے نکالنے کے بعد اس کو رزق عطا فرمائیں گے وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھی اللہ پر توکل کرے گا، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، میرے لیے، آپ کے لیے اگر اللہ کافی ہو جائے تو کیا اس کے بعد کوئی ٹینشن باقی رہتی ہے زندگی میں؟ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی؟ جب اللہ آپ کے لیے کافی ہو چکا ہے تو پھر کیا ٹینشن ہے زندگی میں؟ اب سوال یہ، کیا یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہیں؟ کیا ہمارا آج کا نوجوان یہ بات جانتا ہے کہ اگر میں دین پر آؤں گا تو دنیا سنوارنے کا وعدہ بھی اللہ کا ہی ہے اور آخرت کا وعدہ تو ہے ہی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہمارے عام لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ساری دنیا اس وقت جو ہے نا اطمینان قلب کے لیے بھاگ رہی ہے. کوئی جو ہے وہ نشہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ رشتے قائم کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پیسے کما رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پوچھیں یار تم کیوں کرتے ہو یہ کام؟ اس لیے کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں خوشی چاہتا ہوں، میں انجوائمنٹ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، صرف اللہ کے ذکر سے. باقی چیزیں ہیں ان کا چسکا ہے، چسکے میں اور اطمینان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. چسکا ہوتا ہے 2 منٹ کے لیے ہوتا ہے، پھر فارغ ہو جاتا ہے.
آپ کوئی بھی دنیا کی لذت اٹھا کے دیکھ لیں، کھانا بھی آپ کھاتے ہیں نا بڑا عالی شان قسم کا، اس ٹائم تو مزہ آتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا ذکر وہ واحد چیز ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر اطمینان کو ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. پہلی بات. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوگا، اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی زندگی ٹائٹ ہو جائے گی، اس کی زندگی میں تنگی آ جائے گی، اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، اس کی زندگی میں انگزائٹی آ جائے گی. یعنی اللہ کے ذکر کرنے والے کو اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور اللہ کے ذکر سے دور ہونے والے کی زندگی میں کیا آئے گی؟ ٹینشن. جو اللہ کے ذکر سے، یہ میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ یہ بتا رہا ہوں، یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی میں ڈپریشن ہو جائے گی. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اعمال صالحہ کرے گا، جو بھی اعمال صالحہ کرے گا، جو بھی نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثى، یعنی جو بھی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا، دو کام ہے نا، ایمان کی حالت ہو، نیک عمل ہو، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ حیاتاً طیبہ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں سکون ڈال دے گا. دنیا میں چاہے دھماکے ہو رہے ہیں، چاہے حالات خراب سے خراب تر ہیں، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اطمینان ڈال دے گا. اس کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. لوگ اس وقت پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے دے کے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، جی کاروبار میں یہ نہیں ہو رہا، فلاں ہو گیا. لوگ پھر علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو بس صرف وظیفے پوچھتے ہیں، لائف سٹائل نہیں کوئی بدلنا چاہتا. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں سر سے پاؤں تک بدل جاؤں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا کا پورا کوئی داخل نہیں ہونا چاہتا. لوگ کہتے ہیں جی شیخ صاحب وظیفہ بتا دیں زندگی ٹھیک ہو جائے. یہ جی کتنی دفعہ پڑھوں، یہ کتنی دفعہ پڑھوں تو میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. یہ نہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں پورا کا پورا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں ایسا بننا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہے. تو مجھے بتائیں جب اللہ آپ سے راضی ہوگا دین پر چلنے کی وجہ سے، تو پھر کون سی ٹینشن ہے لائف میں، پھر کون سی پریشانی ہے؟ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے، آپ کو لگتا ہے ہماری نوجوان نسل کو یہ بات پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو پھر الحمدللہ، اور اگر نہیں پتہ تو کون بتائے گا، میں، آپ یا کوئی اور؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جس چیز کو تم مشکل سمجھتے ہو کہ دین پر چلنے سے جو ہے نا میری لائف ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں میری زندگی میں سے شغل ختم ہو جائے گا، میں اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آ جائیں گی، یہ سب کا سب شیطان کے بہکاوے ہیں. شیطان جھوٹ بولتا ہے ہمارے ساتھ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے اندر کہ اگر تو مولوی ہو گیا، اگر تو دین پر آ گیا تو آخر تو شاید تجھے مل جائے، دنیا تجھے نہیں ملے گی، دنیا بھاگے گی تیرے سے. حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. جو شخص بھی اپنی فکر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کو دور کر دیتا ہے. جو بندہ جتنا دنیا سے بھاگ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے. صحابہ کی زندگیاں آپ اٹھا کے دیکھیں، دنیا سے بھاگے اور ساری دنیا ان کے پاؤں میں آ گری. کیسر اور کسرا کے کنگن جو ہے سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں آئے، اور آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں ایسے اوپر نیچے کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ سبحان اللہ، یہ بشارت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ دی تھی کہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کیسر اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کا یعنی سب سے زیادہ مشکل ترین وقت تھا. اپنے گھر سے نکالے جا رہے ہیں، گھر سے بے گھر کیے جا رہے ہیں، مکہ سے نکل کے مدینہ جا رہے ہیں. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا. یعنی آج اگر میں کسی نوجوان سے کہتا ہوں کہ وہ دن کیسا ہوگا جب امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گھڑی تیرے ہاتھ میں ہوگی اور چائنا کے پریزیڈنٹ کی بھی گھڑی تیرے ہاتھ میں ہوگی، وہ کہ بھائی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے زیادہ مشکل بات تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ رومن اور پرشین امپائرز جو ہیں، اتنی بڑی بڑی یعنی آپ سلطنتیں آپ سمجھ لیں، وہ مسلمان ان کو فتح کر لیں گے. تو آج لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جس چیز کو تم مشکل سمجھتے ہو، جس چیز کو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں کر سکتا اور اگر میں نے کیا تو مجھے نقصان ہوگا، خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوگا. دین پر چلنے والا، دین پر عمل کرنے والا، اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے والا، نبی کی سنت کو فالو کرنے والا، اس کی اتباع پیروی کرنے والا کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کامیابی کا فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے نا بیان کرتے ہیں.
تو ہم نے اپنے نوجوانوں کی مدد کرنی ہے، اور پیار اور محبت کے ساتھ. یہ آج کی آخری بات ہے. پیار اور محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، متنفر نہیں کرنا، لوگوں کو جوڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ ہمیشہ اس میں سے آسان والا لیتے، حتیٰ کہ دونوں معاملات جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز غیر شرعی ہے اس کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. نہیں، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ اس میں سے آسان والا چن لیتے. یعنی یہ بات سامنے رکھتے ہوئے کہ دونوں ہی معاملے جو ہیں وہ شریعت میں جائز ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان شخص تھا، ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. اب دیکھیے کتنی زبردست حدیث ہے. لڑکا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. اب آپ سوچیں کہ اگر ہماری محفل میں کوئی آ جائے بچہ اور یہ کہے کہ جی مجھے زنا کی اجازت دے دیں، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ صحابہ ایک دم سے اٹھ کرے کہ بھئی یہ کس قسم کا سوال پوچھ رہا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ. اس بچے کو کہا آؤ میرے پاس آ کے میرے بالکل ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے اس کو پیار سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں زنا کرنے کی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پھر ساروں باقیوں کو نہ دوں؟ باقیوں کو بھی دینی پڑے گی، تم کو ایکسیپشنل کیس تو نہیں ہو، سب کو دینی پڑے گی. تو اگر تمہیں دوں گا تو اگر میں یہ اجازت تمہاری ماں کو دے دوں تو کیسا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اگر تمہاری بہن کو یہ اجازت دے دوں پھر کیسا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے بالکل یہ پسند نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا اچھا تمہاری پھپھو کو دے دوں گا، تمہاری خالہ کو دے دوں. اس کے گھر کی خواتین ساری گنوا دیں اس کو. اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا کہ اگر ان کو بھی اجازت مل جائے. تو آپ نے کہا پھر کیوں اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے؟ آپ نے اس بچے کو گلے لگایا، اس کے لیے دعا کی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لڑکا ہمیں کسی بھی غلط کام کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آیا. اب دیکھیں نا، پڑھانے کا سکھانے کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے پاس اگر کوئی بیچارہ غریب آئی گیا ہے سوال پوچھنے کے لیے، اگر کوئی ہمارے پاس آئی گیا ہے کوئی پوچھنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا اور یہ جاننا کہ یہ واقعی لا علم ہے، اس کو نہیں معلوم، ہمارا کام ہے اس کو علم دینا، پیار سے سمجھانا. دیکھیں اگر آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا مقصد مسجد کے اندر امام ہونے کے ناطے، خطیب ہونے کے ناطے اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اگر اصلاح کرنی ہو کسی نے، کیونکہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے کسی بڑے نے آپ کی اصلاح کرنی ہو تو آپ کون سا طریقہ پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو تھپڑ مار کر سمجھایا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ کے سمجھایا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو گالیاں دی جائیں اور پھر سمجھایا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو تانے دیے جائیں، لان تان کی جائے آپ کے اوپر پھر سمجھایا جائے؟ یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیار سے بٹھا کر آرام سے تحمل سے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ تم سے غلطی ہو گئی ہے بیٹا آئندہ نہ کرنا، یا اس کا طریقہ یوں ہے کرنے کا؟ تو ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو، کیونکہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہم سے جب غلطی ہوتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری اصلاح کیسے ہو، ہماری تربیت کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنے لیے اسلام کو پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اسلام کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں تربیت کا سسٹم یا تربیت کا طریقہ کار، وہی ہمیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، ان کو بھی اسی طرح پیار محبت کے ساتھ. اور یہ سوچیں کہ دیکھو اگر میرا مقصد تربیت ہے تو اس شخص کو تربیت دینے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہوگا کہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس دور کے اندر جہاں پہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں ہمارے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ عورتوں کو لگایا ہوا ہے ڈراموں کے اوپر اور مارننگ شوز پہ، مردوں کو لگایا ہوا ہے ٹاک شوز کے اوپر، تبصرہ پروگرامز کے اوپر، اور نوجوان نسل کو سوشل میڈیا میں گم کیا ہوا ہے، ٹک ٹاک اور پب جی میں گم کیا ہوا ہے. تو اگر اسی عوام کو، یہی لوگ ہیں ہمارے، ان کو آپ نے سیدھے رستے پر لے کر آنا ہے، اور جو کہ ہمیں کرنا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں کرنا چاہیے، تو کیسے کریں؟ پھر وہ طریقہ کار جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی نبی کی سنت کے دو پہلو ہیں بڑے بہت ضروری. ایک ہے نبی کی دعوت، نبی نے کس چیز کی طرف دعوت دی، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی ہے، کفر اور شرک کی نفی کے اوپر دعوت دی ہے.
نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، یہ دعوت دی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کس چیز کی طرف دعوت دی، بڑا ضروری سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے دعوت دی ہے، یہ بھی سنت ہے. تو یہ نہیں بھولنا کہ بس دعوت دین جی بس یہ توحید اور دو ٹوک الفاظ میں بیان، ٹھیک ہے ضرور کریں وہ، لیکن کس طرح سے دعوت دی گئی ہے، نبی کا طریقہ کار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین کا طریقہ کار کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا طریقہ کیا تھا، تابعین تبع تابعین کا طریقہ کیا تھا. یعنی سوچئے کہ ہمارے جو ائمہ کرام گزرے ہیں وہ کیسے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، کیسے تربیت کرتے تھے. تو یاد رکھیں آج بھی طریقہ وہی ہوگا جو پہلے تھا، طریقہ بدلا نہیں ہے، طریقہ اسی طرح سے یعنی حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ دین سمجھایا جائے گا. ہمارے لیے اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہ لوگوں کے گلوں کے اندر اسلام ٹھونسنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں یہ جبر نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بس جی میں ایسی کی تیسی اس کو دائرہ اسلام میں لے کے آنا ہے. اس سے نہ اس کو فائدہ نہ آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ وہ جب تک دل سے نہیں آئے گا وہ ہو سکتا ہے وہ پھر چوریاں کرے گا، مطلب وہ اندر سے دل کا چور بن جائے گا وہ، اور اوپر سے وہ مسلمان بنا ہوا ہے، اندر سے وہ کوئی کام نہیں کر رہا، نہ اس کو فائدہ ہے نہ آپ کو فائدہ ہے. ہمارا کام ہے صرف دعوت دین لوگوں تک پہنچانا ایک اچھے انداز میں، آسان طریقے سے. جیسا کہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یعنی بشک جماعت کی آستینوں میں بت موجود ہیں، لیکن میرا کام کیا، میں نے اذان دینی ہے. لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں وہ میرا کنسرن ہی نہیں ہے، وہ میرا کام ہی نہیں ہے. اصل میں وہ لوگوں کا آنا دین کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. آپ کا کام ہے اذان دینا، اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں اذان دینا، لوگوں کو مسجد سے جوڑنا، مسجد کے اندر ایسے مواقع فراہم کرنا جہاں پہ لوگ اپنے جو کورٹ کیسز ہیں، جو نارملی لوگ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی قاضی صاحب سے آ کے پوچھیں جی، مشورہ لیں. جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے مفتی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا. وہ اپنی طرف سے کوئی پارٹی بازی نہیں کر رہے، وہ کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے عدل کرنا ہے اللہ اور رسول کے دین کے مطابق. تو ہم اپنے فیصلے وہاں کروا لیتے ہیں. تو یہ جو کورٹ کچہریوں والی ٹینشن ہے یہ بھی لوگوں کی ختم ہو جائیں گی. اسی مسجد کے اندر درس و تدریس کا پروگرام بھی ہو، بچوں کو بھی بلایا جائے، وہ بھی آ کے شرکت کریں، ان کے لیے خصوصی پروگرام رکھے جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یعنی وہاں پہ ایسے مستقل پروگرام ہونے چاہیے قرآن و حدیث کے، جہاں پہ آپ کے مرد و خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر دین کا علم حاصل کر سکیں. چلیں اگر زیادہ لوگ نہیں بھی آتے، تھوڑے بھی آتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تھوڑے لوگ بھی آتے ہیں لیکن وہ دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کل کو وہ اور لوگوں کو بھی پڑھا سکیں انشاءاللہ. تو ہمیں ہمیشہ اس نیت کے ساتھ، اور پھر یہ کہ نہ صرف کہ وہاں پہ ناظرہ اور تجوید پڑھائی جائے جو کہ ضروری ہے، بالکل پڑھانی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اصل چیز جو پڑھانے والی ہے وہ ہے کہ قرآن فہمی، قرآن کا فہم دینا، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو، یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو قرآن پر تدبر کیسے ہوگا، غور و فکر کب ہوگا؟ جب ہم لوگ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. لوگ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے جی قرآن، اوہ بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسان بنا دیا، بار بار کہہ رہے ہیں ہم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، آسان بنا دیا. تو کوئی ہے جو اس میں سے نصیحت لے لے، کوئی ہے سمجھنے والا، سوچنے والا. تو ہم نے اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں تک قرآن فہمی کو عام کرنا ہے، اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یقین کریں اگر ہمارا معاشرہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو سوائے کامیابی کی اور ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس رسی کو کا نہ تو پتہ ہے کہ وہ رسی کیا ہے، نہ اس کو پکڑنے کا شوق اور طلب ہے. تو وہ طلب کریٹ کرنی ہے ہم نے لوگوں میں، لوگوں وہ طلب پیدا کرنی ہے یہ بتا کے کہ مقصد حیات کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مساجد آج کے دور میں، مساجد ایک بہت زبردست اور ایک بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں معاشرے کی اصلاح کے اندر. اسکولوں کا کام ہم نے سمجھا تھا کہ تعلیم و تربیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسکولوں میں تعلیم تو دی جا رہی ہے، تربیت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول جا کے تربیت بھی لے رہا ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ لے رہا ہے، فہم لے رہا ہے، اچھا اخلاقیات سیکھ رہا ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہو رہا. اسکول کا کام ہے انگلش پڑھانا، اردو، میتھس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، یہ پڑھانا کام ہے اسکول کا. اسکول والوں سے آپ جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ تربیت کر رہے ہیں بچوں کو، کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے تربیت تو گھر میں ماں باپ کرتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کرتے ہیں، اور ماں باپ کی تربیت کون کرتا ہے؟ ماں باپ کی تربیت کا ذمہ جو ہے نا وہ ہمارے مساجد کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ جا کے دین کا علم سیکھیں. شادی ہونے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ لڑکا اور لڑکی جو ان کو بتایا جائے کہ جب آپ ایک نکاح میں جا رہے ہیں تو آپ کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کا رول کیا ہے اس شادی کے اندر، کون سے کام کرنے والے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے والے ہیں. تو یہ پورا جو اصلاح کا کام ہے نا، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مساجد اس میں بہت بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں. میری دعا ہے، میری امید ہے، اور کہ انشاءاللہ ہمارے ملک اور قوم میں جو ہے بہتری آئے گی جب ہماری مساجد جو ہیں ایسے ائمہ کرام ان کو لیڈ کریں گے، ایسے خطباء اس کو لیڈ کریں گے جو کہ واقعی اس ملک اور قوم کے درد کو محسوس کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کے لیے بھلائی کا معاملہ کرے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.